محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ زیادہ دیر زحمت نہیں دینی، آپ کی توجہات رہیں تو انشاءاللہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ جس امام کے نام پہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں، یقیناً وہ امام آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں اماموں میں فرق نہیں ہے، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ یہ حقیقت محمدیہ رکھتے ہیں۔ ان کے کردار میں فرق نہیں ہے، ان کی سیرتوں میں فرق نہیں ہے، ان کے فریضوں میں فرق نہیں ہے، ان کی شہادتوں اور مصائب میں بھی فرق نہیں ہے۔ ہمیں فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہر معصوم کی ولادت منائی جائے وہ بھی اچھے انداز میں، اسی طرح ہر معصوم کی شہادت کو بھی، کیونکہ یہ آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، آپ کے سنٹروں، امام بارگاہوں، آپ کی مجالس، محافل کی جو رونق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ایمان کس درجے پہ ہے، ورنہ کوئی اور زاویہ نہیں ہے۔ کوئی اسی سے پرکھا جائے، کس مقام کے اندر، کسی شہر کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں لوگوں میں جو جذبہ ہے، دینی جذبہ، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی مساجد سے پتہ چلے گا۔ اگر مسجدیں آباد ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل آباد ہیں، ان کے دل وابستہ ہیں نور محمد والے محمد کے ساتھ۔ اگر سنٹرز آباد نہیں ہیں، مسجدیں آباد نہیں ہیں، میں بارہا یہ جملہ عرض کر سکتا ہوں، کیا ہے اور کرتا رہوں گا، یہ جو نور ولایت محمد والے محمد ہے، اس کی جو روشنائی ہے، جو دلوں کو منور کرتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو دلوں کو منور کر سکے۔ محبت خدا، محبت رسول، محبت اہل بیت، یہ محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر یہ دل نورانی ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ محبت ملے گی کہاں سے؟ ان محبتوں میں اضافہ کہاں سے ہوگا؟ یہ محبتوں کو جلا کون بخشے گا؟ ذکر محمد والے محمد سے ان محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ فقط ان مراکز کے ذریعے سے ہوتا ہے جہاں مجالس برپا ہوتی ہیں۔ یہ ایک تربیت گاہ ہے، فقط مجلس حسین نہیں ہے، یہ ذکر اہل بیت نہیں ہے، یہ مکمل ایک تربیت گاہ ہے، اور مسلسل اس میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کے محب اہل بیت بنے تو پھر بچپن سے ان کو لانے کی یہ عادت ڈال دیں اس سنٹرز کے اندر۔ بے شک ان کو سمجھ نہ بھی آئے، یہ جو سانس بھی لیں گے نا اس مودت کے ماحول میں، اس کا بھی اثر ہے ان کی روحوں کے اوپر، یاد رکھیے گا۔ نماز میں آئیں، الٹا سجدہ جیسا بھی سجدہ کریں، ان کو لے کے آئیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ادراک کر رہے ہیں کہ یہاں جس مرکز میں آئے ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک روح کا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ یعنی مکمل ایک تربیت گاہ ہے مجلس حسین، جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ وہاں اگر مجبوری کوئی شرعی ایسی ہو نہ آ سکے علیحدہ بات ہے، مگر ایسا کبھی نہ ہو کہ کام کو ترجیح دیں مجلس حسین پہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجلس میں آ جائیں 1 گھنٹہ کے لیے، وہ بڑے کریم ہیں، وہ تو کسی اور طریقے سے آپ کو اتنا رزق عطا کر دیں گے کہ شاید اس 1 گھنٹے میں آپ اتنا نہیں کما سکتے تھے۔ اس لیے کہ جب آپ میرے لیے بھی اگر 1 گھنٹہ نکال کے آئیں نا، فرض کریں میرے گھر آئیں، تو مجھ سے بھی کوئی امید رکھتے ہوں گے کہ مولانا بھی پلٹ کے کچھ میرے لیے کریں گے، اور کچھ نہیں چلو دعا ہی دے دیں گے۔ ایک ذہن میں یہ بات تو ہوتی ہے نا، لیکن جو معصومین کے لیے کرے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ پلٹ کے معصوم اس کے لیے کچھ نہ کہے۔ اتنا تو عقیدہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رسول کی آل کے لیے اگر میں نے کچھ پاؤنڈ خرچ کر دیے ہیں، میں نے کچھ وقت دے دیا ہے، تو کیا پلٹ کے وہاں سے کچھ نہیں مجھے ملے گا؟ نہیں، وہ بڑے کریم ہیں، وہ کسی کا نہیں رکھتے، وہ کئی گنا پلٹا کے دیتے ہیں۔ مگر وہ نبی دیں نا، فرض کریں وہ نبی دیں جو یہاں آ کے روح کی غذا ملتی ہے، وہ دنیا میں کسی اور جگہ سے آپ کو نہیں ملے گی۔ بہت ضروری ہے، خصوصاً دیار غیر کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہیں، مختلف وسوسے، شیاطین کے وسوسے راہ میں حائل ہوں گے، یعنی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ انہو عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس کی کوشش ہے بندے کو نماز سے روکے، حج سے روکے، زیارت سے روکے، مجلس سے روکے، کوئی نہ کوئی بہانوں کے ذریعے سے، وسوسوں کے ذریعے سے۔ لیکن مومن وہ ہے جو ہمیشہ ان وسوسوں کے مقابلے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، استغفار کا ورد کرتا رہتا ہے۔ کبھی بھی مس نہ کیا کریں۔ پوائنٹ یہ تھا، جب بھی مجلس ہو، جب بھی ذکر اہل بیت ہو، ضرور اس میں اپنے بچوں کو، فیملی کو اس میں لایا کریں۔
پھر دیکھیے کہ ریٹرن میں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد پہ. علی محمد وعلی وعجل. اس لیے کہ ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں، ایسے رہنما عطا کیے ہیں جو کسی اور فرقے کے پاس موجود نہیں ہیں. مانتے وہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ماننا یہ ہے کہ ان کی بات بھی مانی جائے، انہیں خلیفہ بلا فصل مانا جائے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے مانا جائے. ایک ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں نہیں، بلکہ ایسا مانا جائے کہ جس کو مانا جائے پھر اس کے دشمن سے نفرت کی جائے، اس کے دوست سے دوستی کی جائے. یہ ایک ماننے کا، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بھی دوست رکھوں، آپ کے دشمن کو بھی دوست رکھوں. آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا طے کر لیجئے، یا مجھے دوست رکھے یا اسے دوست رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وہ بھی دوست، میرا دشمن بھی دوست اور میں بھی آپ کا دوست. اہل بیت کو بھی ویسے مانے جیسے ماننے کا حق ہے، جیسے وہ منوانا چاہتا ہے. اور یہ کمال ذاتی ہے اہل بیت کا کہ دل کھینچے چلے جاتے ہیں. ہمیشہ یہ جو دل جھکتا ہے یہ طاقت کے ذریعے سے نہیں جھکتا. یہ مال دولت سے گردنیں جھک سکتی ہیں، مگر دل جو جھکتا ہے یہ کمال دیکھ کے جھکتا ہے، کوئی کوالٹی دیکھتا ہے، کوئی وصف دیکھتا ہے. بس اللہ نے اہل بیت کو جو کچھ جسے فضیلت کہا جا سکتا ہے وہ اہل بیت کو عطا کر دیا ہے کہ اس دنیا میں جا کے لوگوں کو ہدایت دے. بنیادی فریضہ جو اہل بیت کا اس دنیا میں آنے کا ہے وہ اپنے آپ کو منوانا بھی نہیں ہے، فقط منوا بھی اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تک پہنچائیں، اس لیے کہ وہ غائب ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا. آپ ہمیں دیکھو، اسے پہچانتے چلے جاؤ. ہمارا کرم دیکھو، پھر دیکھو کہ وہ کتنا کریم ہے. علم ہمارا دیکھا ہے تو پہچانو اس کو. اس دنیا میں آنے کا مقصد مومنین کو، بندگان خدا کو خدا تک پہنچانا ہے. اہل بیت کا یہ کام ہے. اس لیے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ مجبوری ہماری نقص کی یہ ہے کہ وہ اتنا باکمال ہے کہ ہم اتنے ناقص ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتا، ہم اس تک جا نہیں سکتے. درمیان میں اس نے ایک خلق رکھی ہے جسے انبیاء اور اولیاء کہا گیا ہے، جسے ائمہ کہا گیا، تاکہ وہاں سے لے سکیں اور ہمیں دے سکے. انہی میں سے ایک فرد کا نام علی رضا ہے، 8ویں تاجدار ولایت. سلسلہ غدیر کی 8ویں کڑی کا نام علی رضا ہے. اور یہ نام بھی ایسے ہیں جو بار بار پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں. یہ سلسلہ امامت کا 3 علی ہے، اور اللہ نے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. کسی کو محمد کہا، کسی کو علی کہا، کسی کو حسن کہا، کسی کو حسین کہا، لیکن جو بھی صاحب جلال تھا اس کو علی کہا، جو بھی صاحب جمال تھا اسے محمد کہا. اور لقب اللہم صلی علی محمد. اور کسی عالم نے کیا خوبصورت کہا کہ اس تیسرے علی میں اللہ نے پہلے علی کا جلال بھی رکھا ہے، دوسرے علی کا صبر بھی رکھا ہے. تیسرا علی مگر ان دونوں پہلے علیوں کی صفات لیے ہوئے آ رہا ہے. نام علی، لقب رضا، مشہور لقب رضا. رضا اور پہلے علی کا مشہور لقب ہے مرتضی. مادہ ایک ہے، وہاں بھی رضا ہے، یہاں بھی رضا ہے. پہلے علی کی کنیت ابو الحسن، اور اس 8ویں امام کی کنیت بھی ابو الحسن. علی رضا ابو الحسن. اچھا، رضا ایک لقب نہیں ہے میرے مولا کا، اس کے علاوہ بھی القاب ہیں. لیکن یہ تصحیح کر دوں دوستوں بچوں کے لیے، ہمارے ہاں عموماً رضا پڑھا جاتا ہے، رضا نہیں ہے امام کا لقب. امام کا ٹائٹل کیا ہے؟ رضا. رضا کسی کا نام ہو سکتا ہے، مگر جو امام کی نسبت سے اگر کوئی نام رکھے تو وہ رضا نہیں ہے، رضا ہے. کیونکہ یا سری الرضا، دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں نا، اے جلد راضی ہو جانے والے. تو یہاں امام کا ٹائٹل رضا. اس میں بھی ہے کہ رضا کیوں کہا گیا. بعض نے اس لیے اس کی شرح یہ پیش کی کہ مامون کی
خلافت کے بعد ولی عہدی پہ راضی ہو گئے، جس کا امام کے سامنے، امام جواد کے سامنے بھی یہ بات پیش کی گئی کہ اس لیے آپ کے باپ کو رضا کہتے ہیں کہ وہ راضی ہو گئے تھے ولی عہدی پہ۔ امام نے کہا کہ جھوٹ بولا جس نے اس لقب کی یہ تشریح کی ہے، بلکہ امام جواد تقی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے بابا کو رضا کیوں کہتے تھے، کہا کہ جس پہ عرب و عجم راضی ہو گئے اسے رضا کہتے ہیں، جس پہ اپنے اور غیر بھی راضی ہو گئے اسے رضا کہتے ہیں، جس کی امامت پہ ایمان لانے والوں پہ اللہ راضی ہو جائے اسے رضا کہتے ہیں۔ یہ تین وجوہات بیان کیے امام جواد نے کہ میرے بابا کو رضا کیوں کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ٹائٹل ہیں، وفی ایک ٹائٹل ہے، لیکن ایک اور خوبصورت ٹائٹل ہے جو چھٹے امام نے عطا فرمایا، اور بعض روایات میں کہ خود ساتویں امام نے عطا فرمایا کہ ان ابنی، میرا یہ بیٹا جو ہے، میرا بیٹا یعنی اپنے 8ویں امام علی رضا کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا یہ بیٹا عالم آل محمد ہے۔ کیا ٹائٹل عطا کیا ہے، جہاں سارے عالم علم لدنی ہیں، جہاں دعوی سلونی کرنے والا علی موجود ہے، جہاں سارے عالم علوم الہیہ موجود ہیں، ان علماء میں اللہ نے جسے عالم آل محمد کہا ہے وہ ہے علی رضا۔ اس لیے کہ جس طرح دادا نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا، اس طرح اس امام نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ پوچھ لو جو مجھ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے۔ اور آج بھی جو مشہد گیا ہے، جو روضہ امام رضا کی زیارت کر چکا ہے، خوش نصیب وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ جس کے روضے سے آج بھی کرم کی خوشبو آتی ہے۔ واقعاً آپ جو ظاہر جا چکے ہیں امام رضا کے روضے کے اندر، بس اندر چلا جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے جنت میں آ گیا ہے۔ واقعاً ایک ہی امام ہے جو عجم کے حصے میں آیا ہے، دوسرے لفظوں میں کہوں باقی عرب کی سرزمین پہ ہیں، مگر یہ امام ہیں جنہیں سلطان العربی والعجم کہا گیا ہے، کہ جن بادشاہی کا سکہ عرب بھی مانتے ہیں، عجم بھی مانتے ہیں۔ شاہ خراسان، امام ضامن، آج بھی مسافر جو یہ امام ضامن باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں، امام علی رضا کی انشورنس اور ضمانت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یا علی! اور فقط دنیا کے مسافر کا ضامن نہیں ہے یہ امام، اس آخرت کے مسافر کا ضامن بھی امام رضا ہے۔ دو روایتیں عرض کروں، فرماتے ہیں جو بھی میری حق کی معرفت رکھتے ہوئے خراسان میں آ کے میری زیارت کرے گا، پھر 3 جگہوں پہ میں آ کے اس کی مدد کروں گا۔ عند سؤال منکر و نکیر، قبر میں جب منکر و نکیر آئے گا میں امام رضا اس کا ضامن ہوں۔ قبر میں ضمانت دے رہا ہے کیونکہ یہ میرا زائر تھا، اس نے میری زیارت کی تھی، میں قبر میں آ کے اس کی زیارت کروں گا۔ وعند تطایر الکتب، جب نامہ اعمال ملیں گے میں امام رضا اپنے زائر کا ضامن ہوں۔ تیسرا مقام عند الصراط، پل صراط کی اس منزل پہ بھی میں امام رضا فرماتے ہیں اپنے زائر کا ضامن ہوں۔ اچھا وہ روایت تو آپ نے سنی ہے کہ جناب سیدہ کے متعلق نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عجیب ہے، یہ بھی خاص فضیلت امام رضا ہے۔ سرور کائنات نے اپنی اولاد میں سے فقط 2 کو اپنا ٹکڑا کہا ہے، ایک اپنی بیٹی کو اور ایک امام رضا کی طرف اشارہ ہے، کہا کہ میرا ایک ٹکڑا توس میں دفن ہوگا، میرا حصہ ہوگا جو توس میں دفن ہوگا۔ لیکن وہاں پہ سب سے بڑا روزہ جو اس وقت اگر معصومین کا دیکھا جائے تو امام علی رضا کا ہے۔ 500,000 لوگ اس روزے کے اندر آ جاتے ہیں، خصوصاً آج کی جو رات ہوگی، ابھی جو رات ہے یہ شہادت کی رات ہے، وہاں انہیں گیٹ بند کرنا پڑتا ہے، اور بھی کچھ ایسی مخصوص راتیں آتی ہیں، یعنی اتنے زوار 24 گھنٹے وہ روزہ کھلا ہے، اور لوگ شاہ خراسان کی اس بادشاہی کی اس کو رونق کو دیکھ رہے ہیں۔ امام رعوف ہے، یہ عجیب لقب ملا، امام رعوف، مہربان امام ہے، کوئی بھی خالی نہیں لوٹتا اس امام کے در سے۔ ایک پنجرہ فولاد ہے وہاں پہ
جو گئے ہیں انہیں دیکھا ہے، لوگ اپنے مریض باندھ کے جا رہے ہیں، نابینا بینا ہو کے امام رضا کے دربار سے جا رہے ہیں، معجزات، روز و شب معجزات ہی معجزات ہے امام کے، اور کہاں مقابل میں وہ دشمن، کہاں مامون، کہاں ہارون۔ اس سے بڑی صداقت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ جن کے پاس لشکر، تخت، جن کے پاس طاقت، خزانے موجود تھے، آج ان کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، حالانکہ ہارون اور مامون کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔ اگر تاریخ جا کے پڑھیے، ہارون کی قبر بھی وہیں پہ ہے، مامون کی قبر بھی وہیں پہ ہے۔ یعنی اگر کوئی پہچانا بھی جا رہا ہے تو ان کی وجہ سے، اور دنیا میں صرف اہل تشیع نہیں ہے، ایران کے اندر اہل سنت، اور شروع سے جب سے امام کی وہاں پہ مشہد الرضا کہا گیا، پہلے اسے امام رضا کی قبر کی جگہ توس تھا پہلے، پھر مشہد الرضا کہا، اور آج بھی مشہد مقدس۔ بڑے بڑے علماء اہل سنت کے گزرے ہیں جو وہاں زیارت پہ جایا کرتے تھے، اور انہوں نے فضیلتیں لکھی ہیں۔ ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی گیا ہوں، جو بھی حاجت لے کے گیا ہوں، اس فرزند رسول کے روضے سے کبھی خالی نہیں لوٹا۔ اتنا کریم اور رؤوف ہے کہ جو بھی دربار میں آ گیا ہے، جسے کہا گیا ضامن آہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں، بعض دفعہ ایرانی دوستوں سے بات ہوتی ہے کہ تمہارے اوپر اس امام کا سایہ ہے، تمہیں کس کا خوف نہیں ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے تمہیں کہ ایک امام تمہارے حصے میں آیا ہے، اور تمہیں واقعاً یہ جو دنیا خوف ان سے کر رہی ہے، وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک امام کی پروٹیکشن کے اندر موجود ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ مختصر جو امام کے حالات زندگی ہیں، میں وہ عرض کر کے پھر کچھ فضیلتیں عرض کروں گا، اور اس میں سے کچھ درس ہم اخذ کریں گے اپنی زندگیوں کے لیے۔ ظاہری طور پہ امام کی جو زندگی ہے، دو روایتوں کے حساب سے، ایک ہے 148 11 ذی القعدہ کی ولادت کی، اور ایک ہے 11 ذی القعدہ 153 کی، یعنی 153 کی روایت ہے۔ تو اس حساب سے یا امام کی ایج 55 برس ہے ظاہری، یا 50 سال ہے، یعنی دو مختلف سالوں کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے یا 50 بعض نے لکھا ہے، بعض نے 55 برس لکھا ہے۔ اور شہادت کی تاریخوں میں بھی کافی اختلاف ہے، سال میں اختلاف ہے، بعض نے 2002 کہا ہے، بعض نے 2003 کہا ہے۔ 2003 ہجری میں زیادہ علماء نے کہا کہ امام کی شہادت 203 ہجری کو امام کی شہادت ہے، اور ولادت 148 یا 153 کے اندر۔ شہادت کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے، ایک روایت ملی کہ سفر کے مہینے میں امام کی شہادت ہے، مطلقاً ایک روایت موجود ہے۔ ایک روایت موجود ہے کہ 17 سفر کو، جو ہمارے انڈیا اور پاکستان میں زیادہ یہ تاریخ منائی جاتی ہے، 17 سفر۔ لیکن عراق میں یا ایران میں خود جہاں مولا کا روضہ موجود ہے، وہاں پہ جو شہادت منائی جاتی ہے وہ آج کی تاریخ ہے، آخر سفر۔ سفر کی جو آخری تاریخ ہو 29 ہو یا 30، اس آخری یعنی 29 سفر کو امام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ امام کے جو والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، والدہ کے مختلف نام ہیں جو کتب میں آئے ہیں۔ والدہ کا نام خیزران، اسی طرح سمانہ، اور بھی مختلف نام ہیں جو کتب میں ملتے ہیں۔ اسی طرح امام 25 یا 30 سال، دونوں روایتوں کے اختلاف سے، یا 25 سال یا 30 سال اپنے والد کی زندگی میں رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں۔ اور پھر جو مستقل آگے امامت کا زمانہ ہے وہ 20 یا 15 سال، کیونکہ دو روایات موجود ہیں۔ زیادہ تر جو حالات زندگی امام کے بیان کیے گئے ہیں کتب کے اندر ہمیں ملتے ہیں، وہ آخری 3 سال کے حالات زندگی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہے، پہلے کے حالات موجود ہیں، مگر وہ بہت کم ہے روایات کے اندر، اس لیے کہ جو ظاہری ولی عہدی پیش کی گئی ہے، اور امام مدینہ سے چل کے مرو میں یا سناباد کہہ لیں یا توس میں گئے ہیں، ایران کے اندر، خراسان کے اندر، وہ 2.5 یا 3 سال وہاں پہ رہے ہیں۔ اس دور کو کیونکہ ظاہری طور پہ بھی ولی عہد تھے، وہ 3 سال تاریخ کے اندر بہت زیادہ واقعات امام کے تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے واقعات نہیں ہیں، موجود تھے پہلے واقعات بھی۔ خود آپ دیکھیں کہ مقابل میں جو اپوزیشن ہے وہ
عباسی بادشاہ ہیں. ہارون رشید کا زمانہ دیکھا ہے میرے امام نے، اور ایسا ظالم بادشاہ کہ جس نے باپ کو زندان میں رکھا ہوا ہے. سخت ترین دور ہے، جسے یہ بھی ایک المیہ ہے مسلمانوں کا کہ جس کو مسلمان تاریخ کے اندر سنہری دور کہہ کے پڑھایا جاتا ہے. کہ ہارون رشید کا دور جو تھا وہ مسلمانوں کا سنہری دور تھا. ہوگا سنہری دور کیسا تھا اگر تاریخ میں پڑھیں. درباروں کے اندر رسمن طور پہ جوا ہوتا تھا. رسمن یعنی درباری طور پہ گویے رکھے ہوئے تھے. ناچ گانے کی محفلیں درباروں میں ہوا کرتی تھی، جس کو اسلام کا سنہری دور کہا جا رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ایک قصیدہ لکھ کے آ رہا ہے اس کو سونے اور چاندی کے وزن اس کے مطابق سونا دیا جا رہا ہے شاعروں کو. ایسا ماحول تھا بغداد کے اندر. مگر اس کے مقابلے میں جو سختیاں کی گئی ہیں اس بنو عباس کے دور میں وہ سادات کے اوپر ہے. سادات بالخصوص اور اہل بیت کے چاہنے والے بالعموم، کیونکہ ان کا جو اپوزیشن تھا اموی نہیں رہ گئے تھے، اموی تو ختم ہو گئے تھے. انہوں نے خلافت لی تھی بنو امیہ سے، ان کی خلافت ختم ہو گئی. اب جسے یہ تھریٹ سمجھ رہے تھے، اپنی اپوزیشن سمجھ رہے تھے، وہ علوی تھے، اہل بیت کے فرد تھے. اور مملکت ان کی مملکت کے اندر اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری خلافت خطرہ ہمارے لیے باعث خطرہ بن سکتی ہے. اور اگر اور بیک گراؤنڈ پہ جائیں، انہوں نے خلافت لی ہی اس نعرے پہ تھی کہ یہ خلافت آل محمد کا حق ہے. لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے بنو امیہ کے خلاف یہ کھڑے ہوئے. یہ جناب عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں سے عباسی ہیں، رشتہ دار ہیں نبی کے، چچا کی اولاد میں سے ہیں، کوئی غیر نہیں تھے. مگر انہوں نے یزید سے کم ظلم نہیں کیا اہل بیت سے، یاد رکھیے. جہاں یزید نے زندوں پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے قبروں پہ آ کے ظلم کیا ہے. متوکل کا دور جا کے دیکھیے. ہارون رشید کے دور میں زندہ سادات کو دیواروں میں چنوا دیا گیا. یہ ایسا جسے مسلمان سنہری دور کہہ رہا. سادات کے اوپر ایسے حالات تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ رات کی تاریکی میں اس مقام پہ آ کے بیٹھی ہے جہاں قافلے آ کے بیٹھا کرتے تھے، اور اس اونٹ جب اٹھ کے چلے جاتے تھے تو کچھ دانے اناج وغیرہ گر جاتا تھا، اور وہ عورت رات کی تاریکی میں وہاں بیٹھ کے جمع کر رہی. تو میں نے کہا کہ تو کون ہے اس رات کی تاریکی میں؟ کہا کہ میرے بچے 2 دن سے بھوک اور پیاس کی حالت میں، ہمارے گھر کھانا نہیں ہے. سادات کے اوپر اتنا ظلم کیا اس ہارون الرشید نے، جس کا انجام بھی یہی ہوا. یعنی واقعاً جس نے ظلم کیا، ظلم کا انجام، ظالم کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، آخرت میں بھی برا ہے. امام موسیٰ کاظم کو 14 برس زندان میں رکھا ہے. یہ وہ دور امام رضا دیکھ رہے ہیں، اپنے بابا کی مظلومیت دیکھ رہے ہیں. مگر اس کے بعد انجام کیا ہو رہا ہے؟ اس کی مملکت جو آج کے 40-50 ممالک ہیں، اس کی مملکت تھی وہ. آج کے 40 ملک اس کے اندر آ رہے ہیں ہارون رشید کی مملکت کے اندر. مگر ہوا اس کے 2 بیٹے، ایک امین ایک مامون. امین کی ماں زبیدہ تھی، وہ عرب تھی اور اس کے خاندان کی تھی، اور مامون کی ماں جو تھی وہ ایرانی نسل تھی، وہ کنیز تھی اس کی. اور اب یہ ہوا کہ اس کی زندگی میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا. دونوں بیویوں کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا ولی عہد بنے. لہذا اسی کشمکش میں یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. اس نے خود اپنی زندگی میں مملکت کو تقسیم کر دیا. آدھی مامون کو دے دی جو ایران کا حصہ، ترکوں کا حصہ آیا، اور آدھی امین کو دے دی. مگر ہوا کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھائی بھائی کے خلاف لڑ رہا ہے. دیکھیے دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت کتنی خطرناک ہے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. یہ دنیا کی ریاست ہے جہاں بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، اور وہ جنت کی سرداری ہے کہ جہاں دونوں بھائی اس کے سردار ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد صلی علی. سگے بھائی کو مامون نے قتل کیا ہے. اب عجیب موقع آ گیا کہ بھائی قتل ہو گیا، عرب بھی مخالف، علوی بھی مخالف. اس میں اس نے چال چلی ہے. سب سے زیادہ مکار خلیفہ کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں جو بنو عباس کا تھا، یہ مامون عباسی تھا. پڑھا لکھا تھا، جانتا تھا،
اور عجیب ہے، اس نے مناظرے کیے ہیں، مولا علی کی خلافت کے حق میں مناظرے کیا کرتا تھا، معتزلہ میں سے تھا، مولا علی کو افضل مانتا تھا باقی اس لوگوں سے، مگر اقتدار کی خاطر اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے عجیب چال چلی ہے، یعنی ہر امام کو مختلف دور کا سامنا کرنا پڑا، باپ زندان میں 14 برس اور بیٹے کو ولی عہدی پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے چال اس کی یہ تھی، ان کو اگر انہوں نے میری ولی عہدی قبول کر لی، اس سے کئی شکار ہو جائیں گے، عرب بھی خوش ہو جائیں گے کہ ولی عہد عرب ہے، علوی خوش ہو جائیں گے کہ سادات میں سے ولی عہد ہے، اور ان کی نگرانی بھی ہوتی رہے گی، مدینہ میں یہ تو رہتے ہیں، ظاہراً میں ان کی وہ نگرانی نہیں کر سکتا، لیکن جب میرے محل میں ہوں گے، میرے پاس ہوں گے، ہر کوئی انہیں مل بھی نہیں سکے گا، جو آئے گا اس کی پہچان ہو جائے گی کہ ان کا شیعہ کون ہے۔ لہذا کئی اہداف تھے ولی عہدی دینے کے، امام نے انکار کیا، امام سمجھتے تھے کہ یہ چال ہے، یہ سازش ہے، کئی مرتبہ اس نے خط لکھا ہے، آپ تشریف لے آئیے، میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، امام نے انکار کیا، بلکہ ایک خوبصورت خط لکھا ہے امام نے، فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ خلافت تیرا حق ہے، الہی حق ہے، تو پھر تو کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ نے تیرا حق تجھے حقدار سمجھ کے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، تو کسی کو کیا دے سکتا ہے یہ خلافت، اور اگر تیرا حق نہیں ہے الہی حق، تو پھر بھی تیرا رائٹ نہیں ہے، جو تیرا حق نہیں ہے تو کسی کو دے۔ گویا پوائنٹ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ خلافت الہی بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا حق ہے جس کو عطا کرے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد پہ، صلی علی محمد۔ بہرحال جب پھر زور دے کے قتل کی دھمکی دی گئی، امام نے مسلط امامت کے تحت اس کو قبول کیا، شرط کے ساتھ، میں کسی کو معزول نہیں کروں گا، میں کسی کو منسوب نہیں کروں گا، امور مملکت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اگر یہ شرط قبول ہے تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور امام جب مدینے سے جا رہے ہیں، کسی کو ساتھ لے کے نہیں جا رہے، اپنے خانوادے میں سے کسی کو ساتھ نہیں لے گئے، 4 یا 5 برس کے ہیں امام جواد تقی، ان کو الوداع کر کے جا رہے ہیں، وہ بتا کے جا رہے ہیں کہ بیٹا میں واپس نہیں آؤں گا۔ کہاں سے چلے ہیں؟ مدینہ سے ایران آئے ہیں، مشہد جسے آج کہتے ہیں، مگر یہ بھی مسلط امامت یہی تھا کہ پہلے مدینے والے ہی لوگ مشکل سے ملا کرتے تھے، اب خود شاہی فوج لے کے جا رہی ہے، دربار کے اندر پہنچے ہیں تو خود سبب بن گیا۔ مامون ظاہراً چاہتا یہ تھا کہ دنیا بھر کے علماء کو بلائے کہ سوال کریں اور ان سے جواب بن نہ پائے، لیکن امام کی فضیلت کا اظہار جو یہ چاہتا تھا کہ چھپ جائے، اب درباروں میں بھی فضیلت کا اظہار کروا دیا اللہ نے۔ انہوں نے چاہا کہ یہ نور کے اس طریقے سے بجھ جائے، مگر جس چراغ کو خدا روشن رکھنا چاہتا ہے وہ دنیا کی ہواؤں سے یا پھونکوں سے بجھ نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت ہے، چاہا اس نے کچھ، مگر اللہ کا کچھ اور ہی برنامہ اور پروگرام تھا۔ اب جب یہ چلے ہیں اس قافلے کے ساتھ تو ایک جگہ نیشا پور کے قریب رکے ہیں، جو زائرین گیا نیشا پور نے دیکھا ہوگا، مشہد سے دور نہیں ہے وہاں پہ۔ اب وہاں پہ محمل میں سواری جا رہی ہے، وہ جو میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے نا، وہ میں محلے اس کی شان نزول یا شان بیان عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ کہاں پہ ہوا۔ نیشا پور کے اندر محمل جا رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا یبن رسول اللہ، اپنے جد کی کوئی ایک حدیث بیان کر دیجئے۔ حالانکہ یہ وہی دور ہے جہاں بڑی بڑے محدث موجود ہیں، مگر لوگوں کو بھی پتا تھا کہ امام علی رضا کی زبان سے جو حدیث ملے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، صادق زبان سے یہ روایت ملے گی۔ اور امام نے فرمایا سنو، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک ہے قرآن جو اعجاز ہے، اللہ کا کلام ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے مگر معجز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ اور ایک ہے حدیث نبوی یعنی نبی کا، ایک ہے فرمان معصومین، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اپنے بابا سے سنا، موسیٰ کاظم سے، عن موسیٰ الکاظم عن ابی عن جدی، اور ایک ایک سلسلے کا نام لیا ہے جسے سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے۔ یہ گولڈن چین ہے جو امام بیان کر رہے ہیں، ایک بھی لوہے اور پیتل کی
کڑی نہیں ہے جو امام کا سلسلہ ہے۔ امام فقط حدیث ہی بیان کر دیتے تو شک و شبہ نہیں تھا، مگر پھر بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یعنی میری بات نہیں ہوتی، اللہ کی بات ہوتی ہے۔ ایک سلسلہ بیان کیا اور کہا ان اللہ تعالی، اللہ تعالی فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، میرا کلمہ لا الہ الا اللہ توحید، اللہ کہہ رہا ہے ایک قلعہ ہے، فمن دخل حسنی، جو اس قلعے میں آ گیا یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، جو توحید کا قائل ہو گیا، امن من عذابی، میری عذاب سے وہ معمون ہو گیا، بچ گیا میرے عذاب سے۔ لیکن اس کے بعد محمل کا پردہ گر گیا، تھوڑی دیر کے توقف کے بعد ایک مرتبہ پھر پردہ ہٹایا امام نے، فرمایا وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، ہر کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھنا فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لا الہ الا اللہ کی ایک شرط ہے، کچھ شرطیں ہیں۔ یہ شرط کیا ہے؟ نبوت پہ ایمان لے آنا۔ یہ شروط کیا ہے؟ ائمہ کی ولایت پہ ایمان لے آنا۔ وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ کی ایک شرط میں علی رضا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یعنی لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دے گا جو علی ولی اللہ کے راستے سے لا الہ الا اللہ دے گا، محمد رسول اللہ کے راستے سے لا الہ الا اللہ تک پہنچے گا۔ جو ڈائریکٹ پہنچنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ ہی کہیں جائے گا، جو اس واسطے سے، ائمہ کے واسطے سے توحید کے قلعے میں آ رہا ہے، جو ولایت کے پل سے گزر کے اس قلعے میں آ رہا ہے، وہ عذاب سے بچے گا۔ اور اس کے بعد امام کے بہت سارے معجزات ہیں اس سفر کے اندر۔ ایک راستے میں اور شہر آیا، اس میں رکے ہیں، غسل فرمانا چاہتے ہیں، پانی طلب کیا، پانی نہیں ہے، تو کہا کہ وہاں پہ ایک پتھر ہٹایا، جو آج بھی وہ چشمہ جاری ہے امام کا۔ جو زائرین گئے ہیں نیشا پور میں دیکھا ہوگا، جہاں امام رضا کے اس نام، متبرک نام سے آج وہ چشمہ جاری ہے، اور لوگ تبرکن وہاں کا پانی لے کے جاتے ہیں، جو امراض کے لیے شفا ہے۔ ایک پہاڑ قریب تھا، دیکھا لوگ برتن بنا رہے ہیں، انہوں نے خدمت کی، امام کو کھانا کھلایا، امام نے دعا کی کہ اللہ اس پہاڑ کو ان کے لیے نرم کر دے۔ آج بھی جو بہترین برتن بنائے جاتے، وہ پہاڑ اتنا نرم ہو گیا کہ اس کی مٹی سے لوگ آج تک وہ برتن بنا رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام وہاں پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک پتھر پہ، اور اس پتھر پہ نشان قدم امام علی رضا آج بھی موجود۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا پہچانے نہ پہچانے، ان کی خلافت و ولایت کا ثبوت تو پتھروں نے بھی اپنے سینوں پہ رکھا ہوا، چاہے وہ معمار کعبہ ابراہیم ہو، اس کے قدموں کے نشان بھی آج تک پتھر پہ موجود ہیں، اور چاہے امام علی رضا کے قدم کے نشان ہو، وہ بھی نیشا پور میں آج موجود ہیں۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اسی طرح ایک اور گاؤں آگے مرو سے گزرے، اس میں ایک مومن رہتا تھا، اس نے خواب کہا ہماری مسجد میں رسول اللہ آئے ہیں، مسجد میں گیا، کہا یا رسول اللہ ان کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں مجھے عطا کر دیجئے۔ نبی نے دونوں ہاتھوں سے وہ کھجوریں دی، 18 کھجوریں، کہتی میں نے گنی، خواب سے بیدار ہو گیا، بس جب میں نے بیدار ہوا تو شور گاؤں میں ہو گیا کہ نبی کا فرزند ہمارے گاؤں میں آ گیا ہے۔ کہ میں دوڑ کے مسجد میں گیا، وہی منظر، جہاں رسول بیٹھے تھے وہاں فرزند رسول بیٹھا ہے، وہی چہرہ، وہی نور، وہی اخلاق۔ بس میں قریب گیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہاں سے کچھ کھجوریں عطا کر دیجیے۔ بس فرزند رسول نے دونوں ہاتھوں سے کھجوریں عطا کی، میں نے جلدی سے گنی 18 کھجوریں۔ میں نے کہا کہ زدنی یا ابن رسول اللہ، تھوڑی سی اور عطا کر دیجئے۔ کہا نہیں، جتنی جد نے دی تھی ہم نے بھی اتنی عطا کی۔ یا علی، کہا کہ مولا یہ 18 کا کیا فلسفہ ہے؟ کہا اللہ نے تیری 18 سال زندگی بڑھا دی۔ اور پھر
وہاں پہ تشریف لے گئے. بہت سارے مناظرات ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں وہ مناظرات عرض کروں. اس مامون، کیونکہ یہ مکار تھا، بہت ہی مکار اور شرارتی تھا یہ مامون. اس نے کیا کیا، اپنی پوری مملکت میں اعلان کروا دیا، ہر فرقہ، ہر مذہب کا جو ٹاپ کا ڈیبیٹر ہے، مناظر ہے، وہ میرے دربار میں آ جائے. کئی مہینے اس بات پہ لگے. عیسائیوں کا جو ٹاپ کا ڈیبیٹ کرنے والا ہے اس کو اکٹھا جاسلیک آ گیا، یہودیوں کا نمائندہ وہاں پہنچ گیا، ہر فرقے کا نمائندہ اس نے اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا. اور اپنے خادم کو، نوفلی خادم ہے، چاہنے والا امام رضا کا ہے، نوکر اس کا ہے ظاہری طور پہ. اب دوڑ کے گیا کہ مولا آپ کو بلایا جا رہا ہے دربار میں. عجیب. امام نے اس کی رنگت دیکھی، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے نوفلی کا. امام فرماتے تو پریشان کیوں ہے، دربار میں بلایا ہے؟ کہا تو مولا آپ نہیں جانتے یہ بڑا مکار ہے مامون. اس نے کئی مہینے لگا کے پوری مملکت میں شور مچا کے اعلان کروا کے انعام کا لالچ دے کے بڑے بڑے لوگ بلا لیے. مناظر ہیں وہ تو بڑے، وہ تو کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. مناظر کا کام ہی یہی ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر دیتا ہے. بڑے بڑے عالم اکٹھے ہو گئے ہیں، تو میں پریشانیوں کو آپ کو بتایا بھی نہیں گیا مولا. اچانک آپ کو بلایا جا رہا ہے. امام مسکرا کے کہتے ہیں اے نوفلی، یہ دنیا کے عالم ہیں، میں عالم آل محمد ہوں. یا علی، میں عالم آل محمد ہوں. تو گھبراتا کیوں ہے نوفلی؟ اور جب پہنچے ہیں دربار میں، ایک ایک فرقے کے مناظر سے، جو کسی کو ایسا ایک عیسائی عالم تھا جس کے مقابلے میں کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا. وہ پہلا سوال یہی کرتا تھا، مسلمانوں یہ بتاؤ کیا عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ کہتے تھے عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ زندہ ہیں یا مردہ؟ وہ کہتے تھے عیسیٰ زندہ ہے. اچھا تو آپ کا نبی، ہم تو آپ کے نبی کو نہیں مانتے. اختلافی ہو گیا نا، ہمارے نبی کو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، تو جو مشترک ہے اس پہ ایمان لے آتے ہیں، جس پہ اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے. اور تمہارا نبی نعوذ باللہ تمہاری زبان سے وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے تو زندہ کو مان لیتے ہیں. اب مقابلے میں کوئی جواب نہیں دیا جاتا تھا. کوئی کہتا تھا یہ مرتد ہے، مشرک ہے، قاتل کر دو، مگر دلیل نہیں دے رہے تھے. یہی سوال اس عیسائی نے امام علی رضا سے کیا ہے، آپ کا ہمارے عیسیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا وہ عیسیٰ جو مصطفیٰ کی نبوت کی بشارت لے کے آیا تھا، میں اس عیسیٰ کی نبوت کا قائل ہوں. میں ایسے عیسیٰ کی نبوت کا قائل ہوں جو مصطفیٰ کی آنے کی بشارت دینے آیا تھا. کہ آپ کی کتابوں میں ہوگا، ہماری کتاب میں کہاں دکھائیے. امام نے فرمایا سن، اپنے انجیل کے فلاں چیپٹر نمبر 3 میں جا کے، سفر 3 میں امام نے انجیل پڑھنا شروع کی. خود پریشان ہو کے کہتا ہے یہ انجیل ایسے پڑھ رہا ہے جیسے میں بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کو شکست، یہودی آ گیا، اس کو شکست، ہر مذہب کا عالم آ رہا ہے ایسے جیسے طفل مکتب ہوتا ہے امام کے آگے. اس طرح ناکام ہوا مامون. اور پھر کہتا مولا آپ تشریف لے جائیے. بہت سارے واقعات ہوئے اس 2.5 سال کے اندر. عید کا موقع آ گیا، مولا آپ عید پڑھا دیجیے. امام نے فرمایا یا ٹھیک ہے میں عید پڑھاؤں گا، تو پھر جیسے میرا جد عید پڑھایا کرتا تھا، جیسے نبی عید پڑھایا کرتے تھے، میں ویسے ہی عید پڑھاؤں گا. کہا ٹھیک ہے. ویسے یہ تو بادشاہانہ طریقے سے عید پڑھایا کرتے تھے نا، سواریوں پہ ہو کے جا رہے ہیں، شاہی لباس پہنے ہوئے ہیں. جب امام کو کہا نا کہ آپ عید پڑھائیے، تو امام نے سفید لباس زیب تن کیا ہے، جوتے نہیں پہنے، بغیر استحباب ہے. اسی طرح آستین چڑھا کے صبح جب گھر سے نکلے ہیں دولت قدر سے باہر، وزیروں نے جو بڑی بڑی پوشاکیں پہنی اور بڑے گھوڑوں پہ سوار تھے وہ بھی سب نیچے اتر آئے ہیں، انہوں نے بھی جوتیاں اتار دی ہیں. جب وزیر بھی ساتھ اسی انداز میں، امام ایک ایک قدم پہ 3 تکبیر کہہ رہے تھے. اللہ اکبر سے پورا شہر جو سناباد ہے وہ کانپ اٹھا ہے. یہ اب دربار کی چھت سے، مال کی چھت سے دیکھ رہا تھا. اس نے جب منظر دیکھا ہے تو وزیر کو بھیجا کہ علی ابن رضا کو کہو کہ گھر ہی رہ جائیں، اس لیے اگر یہ عید ہو گئی تو مامون کی خلافت چلی جائے گی. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد محمد وعلی. اس سال اتفاق یہ ہوا کہ جس سال ولی عہد بنایا گیا امام کو، بارش نہیں ہوئی. پورا سال ہو گیا اور بارش نہیں ہوئی. لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دی کہ آپ نے ان کو ولی عہدی دے دی،
لہذا آسمان سے پانی آنا بھی رک گیا ہے۔ جب امام تک یہ بات پہنچی، امام نے فرمایا کہ ہم دعا کریں گے۔ نماز استسقا، شہر سے باہر گئے، لوگ اکٹھے ہیں، امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ ابھی بلندی ہوئے تھے، بلکہ روایت کے الفاظ ہیں امام علی رضا کے متعلق میں، ایک راوی کہتا ہے میں نے نماز شب پڑھتے ہوئے امام علی رضا کو دیکھا، جب یہ ہاتھ بلند ہوتے تھے تو انگلیاں نظر نہیں آتی تھیں، ایسا نور نکل رہا تھا جیسے 10 نور ہیں جو آسمان تک بلند ہو رہے۔ اس انداز میں امام نے جب دعا کی تو بادل آنے شروع ہو گئے، لوگ بھاگنا چاہتے تھے، امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ فلاں شہر کے لیے جا رہے ہیں۔ 11 مرتبہ امام نے بتایا یہ فلاں شہر کو جا رہے ہیں، یہ فلاں شہر کو جا رہے ہیں۔ جب 12ویں مرتبہ بادل آئے، امام نے فرمایا اب اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یہ استوس کے لیے آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ امام کے سیرت میں سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں، یہ تو وہ واقعات تھے جو فضائل امام تھے۔ امام کی سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک امام کا غلام ہے، مزدور لے کے آگے کام کے لیے، مزدور کام کر رہے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ تو نے ان مزدوروں کی اجرت طے کی ہے؟ کہ نہیں مولا، جو عام مارکیٹ کی ویلیو اس سے ایکسٹرا دے دیں گے نا اس کو۔ امام نے فرمایا خبردار نہیں، بلکہ جب بھی کسی مزدور کو، کاریگر کو لے آؤ تو پہلے اجرت طے کر لو۔ عجیب فلسفہ امام نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے طے کر کے اس سے اوپر دے دیا تو وہ خوش ہوگا، لیکن اگر آپ نے طے نہیں کیا، آپ جتنا بھی دے دیں وہ خوش نہیں جائے گا، اس سے وہ سمجھے گا کہ یہ بھی کم ہے۔ لیکن طے کر کے، مزدور کی مزدوری طے کر کے اس کے ساتھ پھر اس کو کام بتانا چاہیے۔ امام علی رضا نے اپنے اس غلام کو ڈانٹ کے کہا۔ اور دوسری جو سیرت امام کی ہم اپنا سکتے ہیں، جو بہت سارے واقعات سے میں نے اخذ کی ہے، یہ تو ہر معصوم کی یہ سیرت ہے لیکن اس امام کی خاص ہے۔ غریبوں کے ساتھ ہم اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں کہ مجھے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ محفلوں میں، شادیوں میں، کہیں گیدرنگز بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں میری جگہ کہاں ہے، میری جگہ وہ جگہ میں نے وہاں پہ بیٹھنا ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ ہم اپنی فرض کریں توہین سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھ جائیں، نہیں۔ امام کے سیرت میں ملتا ہے کتنی مرتبہ ایسے افراد کو بھی دسترخوان پہ بٹھاتے تھے، انجان جانتا بھی کوئی نہیں تھا، غلام، فقیر ترین لوگ، عام جو فقیر ان کو بٹھا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی اس انداز میں فرق نہیں کر رہے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوق ہے۔ بعض لوگوں نے کہا بھی یا ابن رسول آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ امام ناراض ہوئے، امام ناراض ہوئے اس شخص سے، کہا جس نے کہا نا حقیرانہ، یعنی کسی کو حقیرانہ انداز میں دیکھنا امام کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک سیرت ہے۔ امام علی رضا کا چاہنے والا بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اور آخری فرمان اور مصائب کی طرف بڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے نفع مند انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جو اپنی کمیونٹی، اپنی برادری کے لیے نفع مند ثابت ہو۔ اللہ نے تمہیں کو ہنر دیا ہے تو ہنر اپنے تک نہ رکھو۔ اللہ نے کوئی تمہیں اچھا ذہن دیا ہے، کسی ایک خاص سبجیکٹ میں تم زیادہ جانتے ہو تو اس فیلڈ میں دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ انفع الناس، سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے، نفع مند انسان ہے، کارآمد انسان ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا سب سے زیادہ بیکار انسان وہ ہے کہ جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ خسر الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی نقصان میں، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسا چیز ہے، مال ہے، اس مال سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے پاس علم ہے فرض کرے، اور اس علم سے دنیا کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو اس سے یعنی حقیر ترین انسان اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، اور اس سے معزز انسان کوئی نہیں ہے کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند انسان ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ 28 سفر سے لے کے 8 ربیع الاول تک علماء، بزرگ عالم وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام انتہائی مصائب کے ایام ہیں۔ وہ کس طرح کہ 28 سفر وفات یا شہادت رسول ہے، اور بعد وفات رسول جو سیدہ پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ انہی ایام کے اندر ہیں۔
جس رنگ میں امت نے پرسہ دیا شہزادی کو وہ یہی ایام تھے۔ فدق کا مقدمہ لڑا شہزادی نے دربار میں جا کے، کہا یہی ایام تھے۔ علی سے بیعت مانگی گئی ہے، یہی ایام تھے۔ محسن کی شہادت کے ایام یہی ایام تھے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ ایام جو ہے اگر ادراک کر سکیں 8 کے 8 یعنی 28 سے 8 تک مجالس کریں۔ جناب سیدہ کی سب سے زیادہ جو مصیبت دیکھنا پڑی ہے اور اہل بیت کی بھی سب سے بڑی مصیبت اپنی دادی کی مصیبت کو یاد کیا کرتے تھے، وہ یہ ایام ہے 28 صفر سے لے کے 8 ربیع الاول تک۔ لیکن آج جس ہستی کا غم منانے اکٹھے ہوئے امام علی رضا، یہ فضیلتیں کب برداشت ہو سکتی ہیں دنیا سے؟ حسد ہو رہا ہے مامون کو، جو سگا بھائی قتل کر سکتا ہے اقتدار کے لیے، امام کو اس نے زہر دے دیا۔ انگور یا خرما کے اندر زہر ملا کے امام کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امام نے 2 یا 3 وہ کھجوریں کھائی ہیں، کہتا ہے اور تو تناول فرما لیجیے۔ امام نے فرمایا جس تیرے مقصد کے لیے دی ہیں اتنی کافی ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بیت الشرف کی طرف جانے لگے۔ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا جہاں تو بھیجنا چاہتا ہے وہیں جا رہا ہوں۔ بس عزادارو، دکھ اور مظلومیت اس امام علی رضا کی ہے۔ وطن عرب ہے، اس لیے اسے غریب الغرباء امام کہتے ہیں۔ اس لیے کہ امام کے پاس، امام نے عزاداری بہت کی ہے امام حسین علیہ السلام کی، بہت ساری روایات امام حسین کے متعلق، عزاداری کرو۔ خود دعبل شاعر ہے، آیا کرتا تھا امام کے پاس، اور ایک مرتبہ آیا تو امام نے کہا کہ دعبل میرے جد کے بارے میں کوئی تو نے مرثیہ نہیں کہا مولا مرثیہ لکھ کے آیا ہوں۔ واقعاً عظیم مرثیہ لکھا دعبل نے، جو آج تک مشہور ہوا ہے، اس کو خاص عطا ہوئی ہے اس دعبل کے مرثیہ کو، جس کے بدلے میں امام نے اپنی قمیض دی تھی اس کو۔ اللہ اکبر، اپنا پیراہن امام نے اس کو دیا ہے کہ یہ تو لے جا۔ اور پردہ لگایا، مستورات دوسری طرف بیٹھی، امام ایک طرف، بلکہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ دعبل کو کرسی پیش کی، امام نیچے بیٹھے۔ دعبل تو پڑھ ہمارے جد کا مرثیہ۔ دعبل نے وہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا، جس کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اے فاطمہ بقیہ چھوڑ دے، تیرے آسماں کے ستارے کربلا میں کربلا کی ریت پہ پڑے ہیں۔ یہ اس کا پہلا مصرع تھا۔ اے فاطمہ تو بقیہ چھوڑ کے کربلا آ جا، تیرے آسماں کے عظمتوں کے ستارے کربلا کی ریت پہ پڑے ہیں۔ دوسرا مصرع پڑھا، اے فاطمہ تیری بیٹیاں بازاروں میں، ابن زیاد کی عورتیں محلوں میں بیٹھی ہیں اور تیری بیٹیاں بازاروں میں رل رہی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے فاطمہ تیری قسمت، تیری اولاد کی قسمت، کسی کی قبر کربلا بن گئی، کوئی نجف دفن ہو گیا، کوئی کاظمین، کوئی بقی دفن ہو گیا۔ بس جب یہ مصرع کہا نا، اس کے بعد امام نے فرمایا ایک مصرع اور ایڈ کر دے۔ کیا فرمایا؟ وَقَبْرٌ بِتُوسٍ، ایک قبر توس میں بھی ایک غریب کی بنے گی۔ وَيَا لَهَا مُصِيبَةٌ، اور کتنا مصیبت میں وہ مظلوم ہوگا جس کی قبر توس میں بنے گی۔ دیبل قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا آپ کے گھر کا میں خادم ہوں، کون ہے جو توس میں دفن ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ علی رضا کی قبر توس میں بنے گی۔ بس یہ سننا تھا۔ کنیز پردے سے باہر آ کے کہتی ہے، مولا دیبل کو کہو بس کر جائے، اس لیے کہ آپ کی بہن برداشت نہ کر سکی، غش آ گیا۔ میں کہوں گا اے معصومہ قم، آپ کو بڑی محبت ہے علی رضا سے، مگر آپ علی رضا کی شہادت کی خبر سن نہ سکی۔ آئے زینب کبریٰ کا جگر 72 قدم پہ پہنچی، دیکھا کند خنجر چل رہا ہے، کہا اے پسر سعد میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، آوازی بہنا واپس چلی جا، اجرکم علی اللہ۔ امام نے ابو سلط کو کہا میرا بیٹا تقیہ کے مجھے غسل دے گا۔ ابو سلط کہتا ہے میں نے کمرے میں روشنی محسوس کی، میں نے دیکھا سر کی جانب ایک بچہ ہے 5 برس کا جو بیٹھ کے رو رہا ہے، وہاں علیہ کہہ رہا ہے بابا تجھے پردیس میں زہر دے دیا گیا۔ میں نے کہا مولا آپ آ گئے، آپ کے بابا کو غسل ملا، غسل کے بعد کفن ملا، جنازہ اٹھا۔ میں کہوں گا اے
ہے امام علی رضا آپ بڑے مظلوم ہیں، وطن سے بہت دور موت آئی ہے، بہت دور قبر بنی ہے، تنہا ہیں آپ اور کوئی بھی نہیں، مگر حسین کربلا کی مظلومیت آپ سے بڑھ کے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا کئی سینکڑوں میل دور تھا مگر کفن دینے آ گیا، دفن کرنے آ گیا، ایک جوان بیٹا موجود ہے کربلا میں مگر مجبور ہے، ہاتھوں میں رسیاں، گردن میں توقے خاردار، بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔